آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔